بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نابینا بوڑھی عورت کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نابینا بوڑھی عورت کا واقعہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے فوری بعد کہیں روزانہ چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو اکثر نوٹ کرتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس اور نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتا ہے اور یہاں ہمارے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابوبکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کے بعد آنے والے خلیفہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کی کروڑیں رحمتیں ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ کے بارے میں سنا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحم دلی اور صداقت اور شرافت کے بارے میں دیکھا۔